نحمد اللہ ونستعینہ ونسلم ونصلی علی رسولہ وعلی آلہ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اولا میں اپنے مہمان محترم شیخ اسماعیل ابو انس المدنی دعوت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں مقدم الى سماحتکم حاضر بیت لیت الکواکب تدنو لی فانظمها لیت الکواکب تدنو لی فانظمها لیت الکواکب تدنو لی فانظمها عقود مدح فما ارضا لکم کلمی. حضرات، ہمارے درمیان عالی نسب عالی مرتبت شخصیت موجود ہیں جن کی زیارت اور دیدار کے لیے آپ سب اور ان کے کلمات عالیہ سننے کے لیے حاضر ہیں، اور وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز بھی ہیں. انشاءاللہ ان سے مصافحہ کا بھی شرف آپ کو حاصل ہوگا. میں نے آپ کے سامنے سنگ بنیاد مسجد کی مناسبت سے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کی روایت حضرت عثمان غنی ذی النورین فرماتے ہیں، اور کب انہوں نے یہ صحابہ کرام اور اس وقت کے موجودہ تابعین کے درمیان اس حدیث کا اظہار فرمایا جب انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی، اور اس میں انہوں نے کافی موٹی رقم خرچ کی. اس زمانے کی اور وہاں پہ دستیاب قیمتی لکڑیوں کا استعمال ہوا، اور اس طرح اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر فرمائی تھی کھجور کے تنوں اور کھجور کی شاخوں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسی حال پر اس کی توسیع ہوئی، اس کو بڑھایا گیا. لیکن حضرت عثمان غنی نے جب مسجد کو اپنی موٹی رقم سے اس کی تعمیر فرمائی، بلکہ اس کی تزئین کاری بھی فرمائی، تو اس وقت بہت سارے لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئیں کہ بیت المال کی رقم سے مسجد میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور مسجد میں اتنی قیمتی لکڑیوں کے لگانے اور پختہ بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. یہ چیمی گوئیاں اس وقت کے عوام میں ہوئی، تو حضرت عثمان غنی کو یہ حدیث لوگوں کے سامنے سنانی پڑی جو انہوں نے سنائی کہ لوگوں سنو. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حقیقت کو میں لوگوں کے آپ کے سامنے واضح کرتا، اس بات کو آشکارا کرتا، لیکن آج کے حالات نے مجھے مجبور کیا اور مجھے یہ بات کھولنی پڑ رہی ہے. یہ جو تعمیر ہوئی ہے میں نے اپنی جیب خاص سے یہ تعمیر کی ہے، اس میں بیت المال کی رقم خرچ نہیں ہوئی ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد گرامی سن رکھا تھا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اسی کی فضیلت پانے کے لیے میں نے اپنی جیب خاص سے یہ تعمیر کی ہے.
لہٰذا لوگ اپنے ذہن کو صاف کر لیں کہ اس میں بیت المال کا کچھ خرچ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تعمیر مسجد سے متعلق یہ حدیث عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ بھی حدیث پاک میں ہے، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں بٹیر پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ اصل میں اللہ کے یہاں قدر ہے اخلاص کی، اخلاص کی بنیاد پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کے ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہی اخلاص ہے کہ جو چھوٹے خرچے کو اللہ تعالیٰ بڑے خرچے پر بھی حاوی کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ بغداد میں ہارون رشید نے یہ اعلان کیا کہ شہر بغداد میں ایک بڑی جامع مسجد کی تعمیر ہوگی، لیکن اس میں عوامی چندہ نہیں لگے گا، صرف میری جیب خاص سے اس میں خرچ ہوگا، کوئی اس میں چندہ نہیں دے گا۔ تعمیر چل رہی تھی، ایک بندے کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ جامع مسجد بغداد میں تعمیر ہو رہی ہے، جہاں بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے اساتین علم سجدہ کریں گے، لیکن میں اس میں تعاون کرنے سے محروم ہوں۔ خلیفہ کی جانب سے یہ آرڈر ہے اور اس آرڈر کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس میں مجھ کو حصہ لینا ہے۔ چانچہ ایک وہ مزدور تھا، اس نے مزدوری کی، جو دہاڑی اس کے ہاتھ آئی، اس نے کچھ اینٹیں خریدی اور رات میں چپ چاپ مسجد کی تعمیر کے لیے رکھی ہوئی اینٹوں میں ان اینٹوں کو چپ چاپ رکھ دیا۔ لا یعلمہ الا اللہ، کہ بس اللہ ہی جان رہا ہے اور کوئی نہیں جان رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے جو میرے لیے ہے، اور اسی محل کے بازو میں بغل میں دوسرا محل بھی بنا ہوا ہے جس میں میری رعیت میں سے، میرے رعایا میں سے کسی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کو اچنبھا سا لگا کہ میرے محل کے بازو میں سیم میرے محل کی طرح کوئی دوسرا محل بنا ہوا ہے، ایسا کیوں کر رہا؟ اس کا نام اس نے پڑھا اور اس کو یاد رہا کہ یہ نام ہے۔ صبح جب ہوئی تو اس کو بے چینی ہوئی، تو اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس نام کے آدمی کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس نام کے آدمی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ دربار سلطنت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں نے اپنے محل کے بازو میں تمہارا محل دیکھا، اس کا کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت جان بخشی ہو، حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا تو میں نے اپنی کمائی میں سے کچھ اینٹیں رات کے اندھیرے میں آپ کی اینٹوں میں چپ چاپ رکھ دیا تھا۔ اسے کوئی نہیں جانتا، بس اللہ ہی جاننے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے دل میں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ چند اینٹیں جو اس نے اخلاص کے ساتھ رکھی، تو اس کی وجہ سے اللہ نے میرے محل کے مقابل میں اس کا محل میرے جیسا بنایا۔ مسجد کی تعمیر سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور اس کی تعمیر کا کام چلے گا انشاءاللہ۔
آپ سب اپنے جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے صدقہ جاریہ کے طور پر اس میں ضرور حصہ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مزید میں سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ فاذا لحقته كان حب اليه من الدنيا ما فيها۔ ہمارے مرحومین، ہمارے باپ دادا جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ قبروں میں ہیں۔ قبروں میں کوئی عبادت وہ نہیں کر سکتے ہیں، قبروں میں کوئی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں، وہاں جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہی ملنا ہے، لیکن وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہمارے باپ دادا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے زندے جو دنیا میں موجود ہیں، ہمارے بیٹے پوتے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں اور ہمارے لیے کچھ ایسا کام دنیا میں کر جائیں جس کا ثواب مجھ کو یہاں قبر میں مل جائے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب آپ کی جانب سے کوئی ایصال ثواب کا کام، کوئی دنیا میں ان کے نام پر خیرات کیا ہوا کام ہوتا ہے تو اللہ اس کو پہنچاتے ہیں اس پر، اور وہ حدیث پاک میں فَإِذَا لَحِقَتْهُ کہ جب یہ ایصال ثواب کا کام اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے وہ محبوب ہیں۔ اس لیے ہمارے مرحومین بھی انتظار کر رہے ہیں ہماری جانب سے کہ ہم ان کے لیے کچھ دنیا میں کریں، اس لیے ان مرحومین کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ ان ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی ہیں، جن جائیدادوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے کھیت کھلیان چھوڑا ہے، ہمارے لیے رہائشی زمین چھوڑی ہے، جس پر ہم یا تو ان کے بنائے ہوئے مکان یا اپنا بنا کر مکان رہ رہے ہیں۔ جب ہم ان کے چھوڑے ہوئے مال سے، چھوڑے ہوئے اسباب سے، جڑی ہوئی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں، جیسا ہم ان کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ اسی طرح پہنچا سکتے ہیں کہ ان کے نام پر کوئی ایصال ثواب کر دیں اور ان کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کر دیں۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس کی تعمیر میں ہم کچھ حصہ لے لیں۔ انشاءاللہ ابھی مسجد کی تعمیر کے تئیں آپ سے کہا جائے گا کہ اس کی تعمیر میں اتنا خرچ ہے، اتنے چھڑ کا استعمال ہونا ہے، اسٹیل کا استعمال ہونا ہے، اور اتنی سیمنٹوں کا، ریت کا، بالو کا اور چھری وغیرہ کا۔ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے آپ کو تعاون کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت موٹی رقم دیں تہی یہ فائدہ، ہر آدمی اپنی وسعت کے اعتبار سے، ہر آدمی اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنے فراخ دلی کے اعتبار سے اس میں حصہ لے، یہ اس کے لیے ذخیر آخرت ہوگا اور ان کے مرحومین کے لیے بھی ذخیر آخرت ہوگا۔ آج ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور اپنے کہ ایک دوسرا واقعہ اسی طرح ملتا جلتا ہے کہ ایک بادشاہ نے مسجد کی تعمیر کرائی اپنے پیسے سے، پھر اس نے خواب دیکھا کہ اور اس پر اپنا نام لکھوا دیا۔ خواب دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں اور اس نام کو ہٹا کر کسی کا نام لکھ دیتے ہیں، دوسرے کا۔ تو بادشاہ کو لگا شاید ایسا ہی ہو گیا ہو رات میں۔ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ دیکھو میرا نام اس مسجد کے کتبے میں ہے موجود کہ ہٹ گیا ہے؟ بتایا کہ نہیں موجود ہے۔ پھر دوسری رات، پھر تیسری رات ایسا ہی خواب دیکھا۔ تو اس نے
یہ یاد کر لیا کہ اس میں جس کا نام لکھا جا رہا ہے وہ کسی عورت کا نام ہے، فلاں نام، لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو جہاں کہیں ہو لا حاضر کیا جائے۔ چانچہ اس نام کی ایک بوڑھی خاتون تھی جو حاضر کی گئی۔ اسی طریقے سے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ میرے نام کو ہٹا کر تمہارا نام وہاں پر فرشتے لکھ رہے ہیں، اور 3 مرتبہ میں نے ایسا دیکھا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میں ضعیف ہوں، میرے پاس مال و اسباب تو نہیں ہے، البتہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو جس گدھے پہ اینٹ کی لدائی ہو رہی تھی، اینٹ منتقل کی جا رہی تھی، اس گدھے کے بازو میں بالٹی رکھی ہوئی تھی جس میں پانی تھا، اور وہ گدھا رسی سے بندھا ہوا تھا جس کا منہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تو میں نے صرف اس بالٹی کو گدھے کے قریب کر دیا تھا اور اس گدھے نے سیر ہو کے پانی پی لیا۔ ممکن ہے اللہ نے اسی وجہ سے ایسا کیا ہو۔ تو مسجد کی تعمیر میں انہوں نے کوئی تعاون مال سے نہیں کیا تھا، لیکن اپنی فکر اور اپنی ذہنی اعتبار سے انہوں نے مسجد کی تعمیر میں یہ تعاون کیا کہ مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونے والے گدھے کو صرف پانی پلایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کھانا خود اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور دوسرے اس کی نسبت جب مسجد کے ساتھ جڑ گئی تو اس نسبت کی بنیاد پر اس کا مقام اعلیٰ ہو گیا۔ 2 نسبتیں اس کے ساتھ جڑ گئیں، ایک تو خلق خدا کے ساتھ رحم کھانا، اور دوسرے مسجد میں مسجد کے کام کے لیے استعمال ہونے والے گدھے۔ نسبتوں سے کسی چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا مقام بہت اونچا ہے۔ حدیث پاک میں خیر البقاء اور احب البقاء مساجدها کہا گیا ہے۔ مسجد کی نسبت یہ ہے کہ آپ جھاڑو دیتے ہیں اپنے گھر میں، اور اس جھاڑو میں کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے، اس کوڑا کرکٹ کو آپ جہاں چاہیں وہاں پھینک دیجئے، لیکن مسجد میں جھاڑو دینے پر جو کوڑا کرکٹ جمع ہو تو اس کو کسی ناپاک جگہ پہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ مؤذنین اور خادمین بھی اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں، مسجد میں جھاڑو دے کر جو کوڑا کرکٹ بنا، اس کوڑے کرکٹ کو کسی ناپاک نالی یا کسی ناپاک جگہ میں، ایسی جگہ میں جہاں گندا پانی جمع ہو رہا وہاں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہی تو کوڑا کرکٹ ہے، لیکن اس کوڑے کرکٹ کو نسبت ہے مسجد کے ساتھ کہ چند لمحے، 1 گھنٹہ 10 گھنٹے مسجد کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، جس کی بنیاد پر اس کا مقام اونچا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم جب مسجد کے سلسلے میں اپنا کوئی تعاون کریں گے تو وہ نسبت چونکہ مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہمارا تعاون اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھے گا، بہت بڑھے گا، اور بڑھائے گا اللہ، اور اس کو جنت میں داخلہ کا باعث بنائے گا، اور جنت میں اس کے لیے اللہ محل تعمیر کریں گے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر ہونی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر میں ہمیں دل کھول کر حصہ لینا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کیونکہ مسجد کی تعمیر سے متعلق بات ہے، اسی مناسبت سے ابھی بات کرنا آپ کے لیے مناسب تھا، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔